بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے باخبر. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، جس نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق اپنا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے. اس فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی کے منتخب عہدیداران کی جن کی مدت 4 سال تھی، جو 13 جون 2021 کو ختم ہو گئی تھی، الیکشن کمیشن نے پارٹی کا قانون کے مطابق جو ہے وہ نوٹس بھی جاری کیا. پی ٹی آئی کی جانب سے 2019 میں کرونا وبا کے باعث مزید 1 سال کا وقت دیا گیا، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے یاد دہانی نوٹس 24 مئی 2021 کو بھیجا. فیصلے میں مزید لکھا گیا ہے کہ پی ٹی آئی صاف اور شفاف انٹرا پارٹی انتخابات کروانے میں ناکام رہی ہے، اور جس کے نتائج کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہیں. فیصلے میں مزید لکھا گیا ہے کہ اگر مذکورہ پارٹی 20 روز میں انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروا سکی تو اس کے خلاف الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 215(5) کے تحت کارروائی کی جائے گی. اور مزید لکھا ہے کہ تحریک انصاف بلے کے انتخابی نشان کی اہل بھی نہیں رہے گی. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر تحریک انصاف جو ہے بطور پارٹی وہ رسپونڈ کرتی ہے یا پھر ریئیکٹ کرتی ہے. یہ ہمیں وقت بتائے گا کہ کس طرح سے ان کا ایک ماضی رہا ہے اس حوالے سے کہ جو بھی عدالتی فیصلے آتے تھے، الیکشن کمیشن کے فیصلے آتے تھے یا ان کو عدالتوں میں بلایا جاتا تھا، تو اس وقت ان کا رویہ کیسا تھا. اس پر ذرا بات کریں گے. اور خاص طور پہ جو الیکشن کمیشن کا کردار ہے سارے معاملے میں جماعتوں کو قوانین کے مطابق لے کے آنے کے حوالے سے، وہ کتنا اہم ہے، اس پر بات کی جائے گی. سب سے پہلے اپنے معزز جو اینالسٹ ہیں ان سے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے، شنیلا عمار صاحبہ نے، آغا اقرار ہارون صاحب نے، ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب نے اور محمد نوشاد علی صاحب نے. آپ تمام پینلسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پہلا سوال ہوگا شنیلا صاحبہ آپ سے. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی ایشو پر الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا ہے، الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری کا کس حد تک یہ ثبوت ہے؟ یاسر دیکھیں، ہمارا جو ساتھ ہی ہمسایہ ملک ہے وہاں پہ کوئی نگران حکومت نہیں آتی. جو الیکشن کمیشن ہوتا ہے نا، وہی الیکشن وہاں پہ کروایا جاتا ہے. اور کبھی ہم نے وہاں پہ نہیں دیکھا کہ اس طرح کے الزامات لگے ہوں جس طرح کے پاکستان کی سیاست کے اندر سٹارٹ ہو چکے ہو. جی بدقسمتی سے ایک جماعت کی جو داخل ہوئی ہے ہماری سیاسی نظام کے اندر، جس کا کام ہی صرف الزامات لگانا، انہوں نے ہر ادارے کو متنازع بنا دیا ہوا ہے. اور یہی معاملہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے. 2013 میں بھی الیکشن ہارے تھے تو انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر الزام لگا دیا، الیکشن کمشنر کے اوپر الزام لگایا، ان بیچارے کو ریزائن کرنا پڑا. جو موجودہ ہمارے الیکشن کمشنر ہیں ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ صرف اتنا تھا کہ وہ ان کی ناجائز باتوں کو نہیں مان رہے تھے. جب فارن فنڈنگ کا کیس چل رہا تھا اس وقت اس وقت پی ٹی آئی کے جو چیئرمین جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ مجھ سے ملاقات کریں. وہ ملاقات نہیں کی. اس کے بعد سے ساری توپوں کا رخ ان کی طرف ہو گیا. جی اگر یہ الیکشن کمیشنر جو ہے یہ جانبدار ہوتے تو کیا آپ جولائی میں الیکشن جیتتے؟ کیا اس کے بعد ہونے والے بائی الیکشن جیتتے؟ اگر انہوں نے آپ کو ہروانا ہوتا تو وہ آپ کو کسی بھی طریقے سے جو تھے ہروایا جا سکتا تھا. ابھی بھی جو ان کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ان کے اندر بڑے قانونی سکم ہے، پھر بھی الیکشن کمیشن نے بڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اس پارٹی کے خلاف جو ان کے اوپر کب سے صرف الزامات جو ہے وہ لگا رہی ہے. ان کے بہت سے لیڈران نے بہت سخت زبان استعمال کی ہے اور ان کو شوکاز نوٹس جاری کیے ہوئے. وہ جواب نہیں دے رہے ہوتے، آتے ہیں تو معافی مانگ لیتے، باہر جاتے پھر ان کا رویہ وہی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے جو دوسرے آئینی ادارے ہیں وہ ان کو تحفظ فراہم کریں، جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن جی کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو مانا نہیں جا رہا ہوتا. تو یہ اس کے اندر بہت سے معاملات ہیں ان کی پارٹی کے الیکشن کے اندر. 65 کا جو فارم ہے اس کو جمع نہیں کروایا ہوا، جو آفس بیریئر ہے ان کے سی این آئی سی نمبر نہیں دیے ہوئے، جو فارم ہے وہ اٹیسٹڈ نہیں ہے. تو بہت سی چیزیں جو سکم رہ گئے. اس کے باوجود اگر وہ جانبدار ہوتے تو وہ تو ان کے لیے بڑا آسان تھا کہ ان سے بلے کا نشان لے لیتے اور ان کے لیے الیکشن میں جا کے لڑنا بہت مشکل ہو جاتا، کیونکہ جو نیا نشان ملتا ہے ان کے سپورٹرز کو بڑا مشکل ہوتا ان کے لیے اپنے ووٹر کو وہ سمجھانا اور وہ کرنا، الیکشن کیمپین چلانا اس صورتحال میں جبکہ ان کا لیڈر اس وقت جیل کے اندر ہے، پارٹی ان کی تتر بتر ہو چکی ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے پھر بھی ان کو مہلت دی ہے. اسی سے ان کی غیر جانبداری جو ہے وہ سامنے آتی ہے. اور پھر جس طرح الیکشن ہوئے ہیں، ان الیکشن میں جس طرح سے ان کو موقع ملتا رہا ہے، جس طرح وہ اپنی کیمپین چلاتے ہیں، کیمپین میں وہ ٹارگٹ بھی کرتے رہے، اس کے باوجود وہ الیکشن جیتے ہیں. تو یہ اب ان کی کمزرفی ہے کہ وہ ہر وقت الزامات کی سیاست کرتے رہے یا اس کے اوپر بھی وہ اب الزام لگائیں، حالانکہ ان کو بہت زیادہ اس میں چانس مل گیا ہے. جبکہ کل تک خبریں یہی تھی کہ جی ان سے ان کا نشان واپس لے لیا جائے گا، لیکن الیکشن کمیشن نے ایسا نہیں کیا، ان کو مزید وقت دے دیا ہے. جی ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر فاروق عادل صاحب فرمائیے گا سر کہ
ایک تو جو لچک کا مظاہرہ کیا ہے الیکشن کمیشن نے، یہ کس حد تک ان کو ریلیف ملا ہے؟ اور دوسرا یہ بھی فرما دیجیے گا کہ اگر 1 سال کی مزید مہلت ملنے کے باوجود بھی وہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروا سکی، اور اگر کروائے بھی تو اتنے زیادہ متنازع کہ جس کو تسلیم نہیں کیا گیا، تو پھر یہ 20 دنوں میں کیسے کروائیں گے؟ اچھا، یہ تو اس پارٹی کا مسئلہ ہے کہ وہ 20 دنوں میں اس کی کمپلائنس دیتی ہے، دے پاتی ہے یا نہیں دے پاتی، اتنی اہلیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. اور اگر اہلیت نہیں رکھتی تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ اگر اپنی پارٹی کے اندر ایک میٹر ہے اس کو سلجھا نہیں سکتی یہ پارٹی، تو یہ حکومت اور یہ ملک کیسے چلا پائے گی؟ اور اس سے یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ جو 2018 سے لے کے 22 تک جو کچھ اس نے کیا وہ ملک نہیں چلایا. وہ جو ایک عرف عام میں بات کہ ریاست شغلیہ کہا جانے لگا تھا، تو یہ شغل کرتی رہی ہے. ایک پہلو اس کا یہ ہے. دوسرا اور بھی معاملہ ہے، اس کو دو طرح سے دیکھنا چاہیے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد 2 سیاسی جماعتیں بہت ٹھیک بنیاد پہ قائم ہوئیں. ان میں ایک پاکستان پیپلز پارٹی تھی. مجھے آج بھی یاد ہے، میں پرائمری اسکول کا طالب علم تھا، لیکن ہمارے گلی محلے کے اندر ان کی تنظیم تھی، اور میرے گھر کے پاس حبیب الرحمان اوان ملک تھے، اور وہ وائس چیئرمین تھے ہمارے علاقے کے، اور ان کے ہاں ایکٹیویٹی ہوتی تھی. اور ملک نواز اوان صاحب تھے، وہ اس کے صدر تھے. تو وہ یعنی اس لیول پر، اور ان کا نہ صرف یہ کہ عوام سے رابطہ تھا، بلکہ اس علاقے میں جو دیگر سیاسی شخصیات تھیں ان سے بھی ایک رابطہ تھا، اور شدید مخالفت کے باوجود رابطہ تھا. پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم کی ابتدا اسی طرح سے کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ سمجھ میں آیا کہ اگر ہم اس طرح سے کرتے ہیں اور جینوئن ایک الیکشن کراتے ہیں اور چیز ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں تو جو ویسٹرن انٹرسٹ ہے ہمارا وہ سارا ضائع ہو جائے گا. لہٰذا انہوں نے ابتدا ہی بددیانتی سے کی. لہٰذا جسٹس وجیہ الدین نے کھول کے رکھ دیا، نورانی صاحب نے کھول کے رکھ دیا کہ سب فراڈ ہے. تو اس پارٹی کے اندر یہ اہلیت نہیں ہے کہ کوئی بھی کام آپ میرٹ کے مطابق کریں. ایک پہلو یہ ہے. ایک جو اور پہلو ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس مرحلے پر سنجیدگی کیوں نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس مرحلے پر یہ ان کی اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے اور جان بوجھ کر سنجیدہ نہیں ہوگی تاکہ سمپتیز لیں، تاکہ اسی بہانے وہ الیکشن سے بھاگ سکیں. اچھا، تو میرے نقطہ نظر سے یہ ہے بات. ٹھیک ہو گیا. میں اس میں آپ کو شامل کروں گا. سر بتائیے گا، نوشاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ جسٹس وجیہ الدین کا انہوں نے ذکر کیا اور نورانی صاحب کا بھی ذکر کیا. کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے اندر جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں وہی ہمیشہ سے متنازع بناتی رہی ہے، وہ صاف شفاف انعقاد اس کا نہیں کروا سکی، جبکہ بالعموم الیکشنز کے اوپر ان کا ایک مختلف نقطہ نظر ہوتا ہے ان کی شفافیت کے حوالے سے؟ اور دوسرا یہ بھی فرما دیجیے گا کہ جو الیکشنز انہوں نے ابھی تک کروائے ہیں اس کے نتائج کیا کسی فورم کے اوپر یہ لے کر جا سکتے ہیں کہ ان کو قبول کر لیا جائے اور جو فیصلہ الیکشن کمیشن کرنے جا رہا ہے وہ روکے اس سے؟ دیکھیے، 2 باتیں آپ نے پوچھی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پارٹی کی سٹرکچر کے اوپر اور اس کی تنظیمی صلاحیت جو ہے اس پہ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے بہت تفصیلی گفتگو کر دی ہے. میں اب آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے، باقی جماعتیں جو ہیں، سیاسی جماعتیں، وہاں پہ جو لیڈرشپ موجود ہے اس لیڈرشپ میں یہ طاقت بھی موجود ہے کہ وہ اپنی سیکنڈ ٹیئر کو اور تھرڈ ٹیئر کو ایک پراپر سٹرکچر کے تحت چلائے اور اسے آگے لے کر جائے. ان کے ہاں مسئلہ یہ تھا کہ جو ان کی سیکنڈ ٹیئر ہے اس کے اندر بہت اختلافات ہیں. جو چیئرمین ہے، آپ کو پتا ہے پاکستان میں چونکہ شخصی سیاست کا معاملہ ہے، لیڈرز جو ہیں ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی جماعت میں نہیں کیا جا سکتا. نہ نون لیگ میں نواز شریف صاحب کو کیا جا سکتا ہے، نہ پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو صاحب کو کیا جا سکتا ہے. لیکن ان کے ہاں جو پرابلم ہے کہ ان کا جو اوورال جو سٹرکچر ہے، جو آفس بیئررز ہیں، ان کے اپنے درمیان اتنے اختلافات ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں، اور اسی کے اندر بہت سی ایسی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، وہ معاملات کیے جاتے ہیں جو الیکشن کمیشن کوئی بھی ہوگا ان کی پارٹی کا، اس کے لیے ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اسی کا جو نمونہ ہے وہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. اب دوسری بات کی طرف آپ جہاں آئے، دیکھیے بات یہ ہے
کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کی آپسی لڑائی ہیں وہ اپنی جگہ پہ وہ ہیں، لیکن جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں جو سسٹم کو چلانے کے لیے چاہیے، یعنی ابھی دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ریاست شغلیہ، آپ دیکھیے کتنا بڑی بات ہے یہ کہ کسی ریاست کے لیے جب کوئی حکومت اس طرح کی آ جائے کہ اس کو ریاست شغلیہ یا حکومت شغلیہ کا نام دے دیا جائے، تو پھر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کس صلاحیت کے حامل ہیں اور وہ کیا معاملات کو چلا سکتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو 3 سال کی حکومت ہے وہ یقیناً اس کو وہ حکومت والی بات اس میں تھی ہی نہیں، کوئی حکومت ایکچولی چلائی ہی نہیں جا رہی تھی۔ اور جو ابھی شنیلا نے کہا کہ ایک پارٹی جو تھی وہ شامل ہوئی، وہ شامل نہیں ہوئی، وہ شامل کی گئی تھی۔ یہ جو اس طرح کے ارینجمنٹ ہیں، یہ جو ایک جو پوائنٹ ڈاکٹر فاروق نے اٹھایا تھا کہ اگر سر ڈاکٹر صاحب نے پوائنٹ اٹھایا، کائنڈلی ذرا جی ان کی اپنی پارٹی کے جو اندرونی معاملات ہیں کس قدر مخدوش رہے ہیں سارے عرصے کے اندر کہ یہ پارٹی انتخابات نہیں کرا سکے؟ جی یقیناً میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہی ہے، ان کی آپسی لڑائیاں ہیں۔ دیکھیے باقی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے دیکھا کہ مریم نواز کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا تو نون لیگ کے اندر سے آواز بھی اٹھی، لیکن ان کے پورے تنظیمی ڈھانچے کو، سٹرکچر کو بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچ سکا۔ کوئی ایک دو لوگ جنہیں اعتراض تھا وہ علیحدہ ہو گئے۔ پیپلز پارٹی میں بھی یہی صورتحال ہوگی کیونکہ ان کے جو تنظیمی سٹرکچر ہیں وہ پراپر طریقے سے ایوولوشنری پروسیس کے تحت بن کے گراس روٹ سے لے کر لیڈرشپ تک ان کا سٹرکچر موجود ہے، ڈھانچہ موجود ہے۔ یہی پوزیشن نون لیگ کی بھی ہے، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے کسی ایک جگہ کے بھی الیکشن ہونے ہو تو وہاں 4 5 امیدوار ہوتے ہیں، اور اگر فرض کریں کہ آج کے دن جو ان کے لیڈر ہیں انہوں نے کسی ایک کو حامی بھری ہے تو اگلے دن وہ کسی دوسرے کو حامی بھر رہے ہوتے ہیں اسی پوزیشن کے لیے، اور کسی تیسرے کی بھی باری آ سکتی ہے اگر کوئی بندہ جا کر اس کی سفارش کر دے۔ تو اس طرح کے سٹرکچر کے اندر پرابلمز یہ ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچا تانی چالی رہتی ہے، جو ہم نے ان انتخابات میں دیکھتے رہے ہیں۔ اور پھر یہ جو انتخابات جسے کہتے ہیں، آپ سوچئے نا، آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے انتخابات سب کو پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں، جی اس کے باوجود ان کے انتخابات اس قابل بھی نہیں گردانے گئے کہ ان کو صرف کھاتے پورے کرنے کے لیے بھی یہ لوگ اس قابل نہیں تھے کہ کھاتے پورے کر دیں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو ان کی نچلی ٹیئرز ہیں ان کی کس حد تک لڑائیاں ہوں گی اور کس حد تک معاملات ہوں گے کہ کسی کو یہ ہوش ہی نہیں ہے کہ جو ایک ڈاکومنٹیشن والا پروسیس ہے اس کو اب جو چیئرمین پی ٹی آئی ان کی غیر موجودگی میں کیا پارٹی کے اندر اتنی صلاحیت ہے؟ یہ سوال میں لے کے جاؤں گا آغا صاحب کے پاس کہ وہ ایک فرد واحد جس کی طرف اشارہ کیا نوشاد صاحب نے، ان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ فرد واحد کی عدم موجودگی کے اندر وہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا سکیں، اور اگر نہیں کرواتے تو آپ پی ٹی آئی کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ لیکن وہ جس فرد واحد کی بات کر رہے ہیں اتنی کیپیسٹی اس میں بھی نہیں تھی کہ وہ الیکشن کروا سکے۔ وہ جو کچھ ہوا تھا وہ الیکشن نہیں تھے، وہ پارٹی کے اندر ایک سلیکشن تھی، اور اس کے بارے میں تسنیم نورانی صاحب کی رپورٹ میرے خیال میں کافی کلیئر ہے۔ جی تو اس کی تو اب صلاحیت چھوڑیں، جن کی صلاحیت تھی وہ رہے نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ اب واٹ از ٹو بی ڈن۔ یس، میرا ذاتی یہ خیال یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو اس وقت امیجیٹ پرابلم ان کو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کہ بہن نے بننا ہے کہ اپنا یعنی کہ وائف نے بننا ہے۔ بہت سیریس ایشو ہے، ان کے بھی مسائل کافی ہیں نیب وہی کو میں لے کہہ رہا کر۔ ہوں بہت سیریس ایشو ہے۔ ایون اگر نیب کے مسائل نہ بھی ہوں امیجیٹلی تو الیکشن چلے فیس سیونگ کے لیے ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی فیصلہ نہیں ہوگا۔ جو شخص بن ہی نہیں سکتا ہے وہ ویسے ہی، اس نے آپ کو پتہ ہے کہ اس نے تو کبھی بھی اپنی پاور شیئر ہی نہیں کی کسی کے ساتھ، کوئی بھی ہو۔ اب یہ ایک بہت کیچ 22 پوزیشن ہے۔ اب ان کو سوٹ یہ کرتا ہے اس میں کہ یہ اس کو، پہلے تو بات ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سپریم کورٹ پہ جانے کی کوشش کریں گے، ان کا رائٹ شاید بنتا ہے، چلے جائیں گے، دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ دوسرے ان کے پاس پھر یہ آپشن یہ ہے کہ یہ کہیں کہ یہ ہم اس کو پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہم نہیں کریں گے الیکشن، ہم نے کرائے تھے الیکشن، وہ ہمارے مطابق ٹھیک ہے، ہم پروٹیسٹ انڈر پروٹیسٹ ہم نہیں کریں گے۔ تو یہ اگر پارٹی پوزیشن لیتی ہے تو پھر اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ نتائج یہی ہوں گے نا۔ دیکھیں آج آپ نے میرے خیال میں 2-3 خبریں مس کی ہیں۔ آج 5 آدمیوں نے جو کہ آلریڈی آپ سمجھے کہ سو کال ٹکٹ ہولڈر تھے پی ٹی آئی کے پنجاب میں سے، اس میں شیخو پورہ بھی ہے، قصور بھی ہے، لاہور بھی ہے اور ایک اور جگہ ہے، انہوں نے اپنے ٹکٹس واپس کیے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی سے الیکشن نہیں لڑیں گے۔
تو اب وہ اگلی ویو وہ آ رہی ہے جن لوگوں سے انہوں نے پیسے تو لے لیے تھے اور ان کو کہا تھا کہ آپ کو ٹکٹ بھی ہم دے دیں گے, وہ بھی اب پارٹی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے اور بندے بھی نہیں ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں 2 منٹ اگر ہے, میں اس پارٹی کو کور کر رہا ہوں پہلے دن سے جیسے فارمیٹ ہوئی تھی, اور مجھے حفیظ ملک صاحب تھے, اب وہ میرے خیال میں اب کینیڈا میں ہوتے ہیں, جنہوں نے پہلا شخص کے طور پہ ان کے ساتھ جوائن کیا تھا, جس کی ذمہ داری تھی پارٹی کو فارمیٹ کرنا. تب سے لے کر اب تک اس پارٹی کی فارمیشن اس وقت کبھی بھی نہیں ہوئی ہے. اور 2000 تقریباً 9 میں جب گود لیا گیا تھا ان کو, تو اس کے بعد تو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. پھر تو کچھ اور لوگ کرنے والے تھے نا ان کے لیے. تو اس کے بعد تو ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہے تھا چیئرمین کو کہ یہ بندہ میرے سامنے کھڑا ہے, یہ کون ہے, یہ پریزیڈنٹ ہے اپنا شیخوپورہ کا کہ قصور کا, کیونکہ اسے تو کیا ہی نہیں ہوتا تھا. یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے کسی پارٹی کے لیے. غلام احمد وائن صاحب, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ شخصیت تھے جنہوں نے پی ایم ایل این کو اس کرائسس سے نکالا تھا. یہ پی ایم ایل این 90 کی دہائی میں یہی کرائسس میں تھی آئی جی آئی کے بعد. غلام حیدر وائن صاحب نے ایک صوبے ایک ڈسٹرکٹ کے بیچ میں پی ایم ایل این کو فارمیٹ کروایا تھا, پراپر اپلیکیشن منگوا کے, انٹرویو کر کے, میاں صاحب سے ان کو ملا کر ایک ڈسٹرکٹ وائز انہوں نے یہ کام کیا تھا. وہ جو پارٹی بنائی تھی نا غلام حیدر وائن نے, واقعی گراس روٹ پی ایم ایل این وہی سروائیو کر رہی ہے آج تک, اور وہ پروسیس بھی ہم نے سارا کور کیا ہوا ہے, اور آج وہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. چلیں یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ریز کیا. میں یہی سوال جو ہے ڈاکٹر طاہر نعیم ملک کے پاس لے کے جا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کریں, پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت بی پاکستان میں نہیں تھی, وہ جلا وطن تھیں, پھر اس کے بعد زرداری صاحب کافی عرصے تک جیل میں رہے, اس کے باوجود ایز اے پارٹی وہ سروائیو بھی کر گئی, اپنے اندر انٹرا پارٹی الیکشنز بھی کرواتے رہے, حالانکہ ان پہ بھی سوالات اٹھتے ہیں. ایسی پاکستان مسلم لیگ نواز کی اگر بات کی جائے تو میاں صاحب 4 سال رہے, لیکن اس کے باوجود ان کی پارٹی کا سٹرکچر کی وجہ سے, ان کا سٹرکچر اور پارٹی نے کام کیا, اور اتنا کام کیا کہ ان کا وزیر اعظم بھی میاں صاحب کی غیر موجودگی میں ان کا بن گیا. اب اگر ان دونوں کو اگزامپل لیا جائے اور اس کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے پی ٹی آئی کو, تو پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے؟ میرے خیال سے جو پی ٹی آئی کے بارے میں یہ ڈیسیژن آیا یہ ایکسپیکٹڈ تھا, اس لیے کہ انہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا. جب آپ کی لیڈرشپ ڈسکوالیفائی ہو جائے تو پھر اس کے اوپر ججمنٹ بھی ہے سپریم کورٹ کی کہ آپ پارٹی عہدے کے پر بھی فائز نہیں رہتے. تو نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے بر وقت اس پروسیس کو کمپلیٹ کیا, اور پیپلز پارٹی نے جو جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے نام سے ایک جماعت نئی رجسٹر کرائی, ایک پی اضافہ ہو گیا. مسلم لیگ نون نے دوبارہ انتخابات کا انعقاد کر کے شہباز شریف اور نئی تنظیم کر. تو اب ان کو یہ پریکٹس کرنی چاہیے تھی, کیونکہ جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کا پولیٹیکل کیریئر نہیں, اور سیکنڈ ٹیئر کا بھی جیسے دوستوں نے کہا ایک ایشو ہے, تو وہ بیونڈ ہز اون سیلف وہ نہیں دیکھ رہے کہ ایز اے پارٹی ایک سروائیو کرے گی, لانگ ٹرم پہ جائے گی. دوسرا وہ جب یہ کہتے رہے ہیں دوسری جماعتوں کو کہ جناب یہ ڈائنیسٹک ماڈل کیوں ہیں, تو اب وہ جس جانب آغا صاحب نے اشارہ کیا گو مگو کا شکار ہیں کہ ایک جانب ایک نیا عہدہ آپ کو یاد ہوگا تخلیق کیا گیا تھا پریزیڈنٹ کا, اور انہوں نے کہا یہ نوٹیفیکیشن ہے, عملی طور پہ غیر فعال ہے, اس میں چودھری پرویز الہی ہیں, اور اس کو باقی تنظیم نے قبول نہیں کیا. اب جو وہ اپنی بہن کو یا بیوی کے اندر کو بنانا چاہتے ہیں, اس کے اوپر وہ کنفیوژن کا شکار ہیں. اور ماضی تو اگین ڈاکٹر صاحب ڈائنیسٹی ہوگی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک جماعت اسلامی کی تعریف کرنی پڑے گی کہ ان کے ہاں جو الیکشن ہے وہ وائبل ہے. باقی جس طرح ایک فائل کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, آپ کچہری جائیں ٹیکس کنسلٹنٹ کے بنائے فائل بنا دیں, تو نون لیگ پیپلز پارٹی اور ان جماعتوں میں ایک فائل تیار کر دی جاتی ہے, اور فائل سیکٹری جو ان کا ہوتا ہے آفس سیکٹری لے کے الیکشن کمیشن چلا. کوئی انتخابات نہیں ہے میرٹ میں. میں آپ کو ایک لائن میں جرمنی کے آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. جرمنی میں سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی ممبر وہ بنتا ہے جو منتھلی چندہ دیتا ہے, اور پھر ممبرشپ کی بنیاد پہ گورنمنٹ ان کو فائنانس کرتی ہے, مفت زمین ملتی ہے, عہدے داروں کی تنخواہ ہوتی. یہاں تمام سیاسی پارٹیاں فرینڈز اور فیملی پیکیج ہیں, لمیٹڈ کمپنی ہیں, ان کے فارم ہاؤسز میں پیلیسز میں نیچے سیکیورٹی سٹاف کے پاس جو نام آ گیا وہ اندر آئے گا, نہیں تو پارٹی کا چیئرمین ہے کچھ بھی ہے وہ گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہو. ان کے آفیسز ہی نہیں ہیں. اس اسلام آباد میں سپریم کورٹ نے پابندی لگائی کہ رہائشی علاقے میں پارٹی سیکریٹریٹ نہیں ہو سکتا. ایک بڑی جماعت جو ہے نون لیگ وہ فارم ہاؤس میں ایک پراپرٹی ڈیلر کے گھر میں ہے,
پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک وکیل نے اپنے گھر بورڈ لگا دیا. تو ان کی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ سیکرٹریوں نے فائلیں خوبصورت تیار کی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پوائنٹ آ گیا بالکل. یاسر میں بات کرنا چاہ رہی تھی جی پلیز جلدی سے کیجیے گا, مجھے بریک کی جانب جانا ہے. دیکھیں جو بات ہو رہی ہے نا کہ ان کے لوگ جو سلیکٹ ہوتے ہیں, تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ وکیل ہے وہ عمران خان صاحب کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, تو اس کو پکڑ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا ایک نوٹیفیکیشن سے. وہ تو کہہ رہے ہیں باقی آپ وکیلوں کو جماعتوں ہم میں ٹکٹ بھی دیں گے. باقی جماعتوں میں چلے خانہ پوری کے لیے الیکشن ہوتے ہیں, یہاں پہ صرف نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کسی کو بھی عہدہ دے دیتے, تو ایسے الیکشن کو کیسے الیکشن کمیشن مانے گا, کیسے مانے گا. ٹھیک ہے جی, پوائنٹ آ گیا آپ کا. مجھے یہاں پہ لینی ہے بریک. بریک سے جب واپس آئیں گے تو انتہائی اہم موضوع جو ہے اسے ڈسکس کریں گے. ساتھ رہیے گا. دنیا کے انداز بدل گئے. اہم ایشوز کے اوپر ہم لوگ بات ہی نہیں کرتے. کہ دیکھنی ہے کہ اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے. یہی ہے نا پرابلم کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی بات کو رکھنا کیسے ہے. کیا ہم نے خود کو بدلا؟ سر فہرست جو تجویز رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے نصاب میں تبدیلی. سب سے میجر پرابلم ہم فیس ہی کرتے ہیں جب پیرنٹس آ کے کہتے ہیں کہ موبائل نے ہمارے بچے کی زندگی تباہ کر دی. پیڈوفیلیا از the main issue as well these days جو اجاگر ہو رہا ہے. مہذب معاشرے اعلیٰ اخلاقی اقدار کو فروغ دیتے ہیں, جس سے ایک مہذب قوم کا وجود سامنے آتا ہے. باہر کی دنیا وہی دیکھے گی جو آپ کا اصل چہرہ ہے. پہلے آپ تو دیکھیں کہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. وہ کون سے موضوع ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے, اور اگر ابھی بات نہ کی تو بہت دیر ہو جائے گی. جس سمت میں وہ لے جانا چاہتے تھے, بدقسمتی سے ہم اس سمت میں بعد میں جا نہیں سکتے. دیکھیے پروگرام مہذب دنیا کے سنگ اپنی ہوسٹ سارا خان کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز پر. دنیا میں ایک بہت بڑا کنفلکٹ اس وقت جاری ہے, اور وہ ہے غزہ کا کنفلکٹ. غزہ میں ہیومن رائٹس کی جو کرائسز ہیں وہ اس وقت اپنے عروج پر پہنچ چکے ہیں. 14,000 سے زائد جو ہیں وہ اس وقت تک جاں باک افراد کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں, جس میں بچے 5,500 اور خواتین کی کافی تعداد ہے. 3500 کے قریب خواتین کی تعداد بتائی جاتی ہے. تو 70-80% جو ہے یہ اوورآل بچے اور خواتین ہی بن جاتی ہیں اس ٹوٹل کیٹاسٹرافی کا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ممالک ایسے ہیں جو بہت سنسیئر ایفرٹس کر رہے ہیں, جس میں ہمیں قطر کا جو کردار ہے وہ نظر آ رہا ہے. ہم نے ریسنٹ ایرا کے اندر دیکھا کہ ابھی چاہے وہ افغان طالبان کا ایشو ہو یا باقی دنیا کے اندر مسائل ہوں, اور خطے بالخصوص خطے کے مسائل ہوں, تو قطر کا بڑا قائدانہ رول اس کے اندر رہا ہے. تو قطر نے دوبارہ سے کوششیں کی ہیں, اور ان کوششوں کو ثمر آور کرنے کے لیے قطر کی یہ بھی کوشش جاری ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان کوئی ایسا شارٹ ٹرم ہی صحیح حتمی معاہدہ سامنے آ جائے, جس کی وجہ سے کوئی تھوڑا سا بریدنگ سپیس یا ریلیف جو ہے وہ فلسطینیوں کو مل سکے, غزہ کے رہائشیوں کو مل سکے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کچھ جو اس کی ٹرمز ہیں, TORs ہیں, وہ طے ہونا باقی ہیں. وہ کیوں ابھی تک طے نہیں ہو رہی, کیا وجہ ہے کہ اس ایگریمنٹ کے اوپر جس کی باز گشت ہم پچھلے 2 دنوں سے سن رہے تھے, اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا. اس پر ذرا بات کریں گے اپنے پینلسٹ سے. سوال ہوگا شریلا صاحبہ آپ سے, قطر کی غزہ میں عارضی جنگ بندی کی کوششیں کیا مستقل جنگ بندی بنیاد بن سکتی ہیں؟ یاسر دیکھیں, مستقل جنگ بندی تو تبھی ہو سکے گی نا کہ جب آپ 2 ریاستی فارمولے کے اوپر جائیں, اور جس میں یہ کہ فلسطین کی اور اسرائیل کی اپنی آزاد ریاست ہو, جو مشرقی یروشلم ہے وہ فلسطین کا دارالحکومت ہو. لیکن اسرائیل اپنی ہر دھرمی کی وجہ سے اس کے اوپر آ ہی نہیں رہا, نہ وہ اس بات کو مانتا ہے. جو بھی قرارداد فلسطین کے حق میں منظور ہوتی ہے وہ اس کو مان نہیں رہا ہے. تو یہ جو جنگ ہے یہ تو آپ کو وقفے سے یہ جاری رہے گی, اور ہم کافی عرصے سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اس نے غزہ کو محصور کیا ہوا ہے, وہاں نہ امداد پہنچنے دے رہا ہے, نسل کشی کے اوپر وہ لگا ہوا ہے, جو مغربی پٹی ہے اس کے اوپر وہ حملے کرتا رہتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے اس کی طرف سے جاری رہیں گی جب تک کہ 2 ریاستی فارمولے کی طرف ہم نہیں جائیں گے, فلسطین کی اپنی آزاد ریاست جو ہے وہ قائم نہیں ہوگی. یہ جو موجودہ جنگ تھی اس کو نیتن یاہو نے اسی لیے بڑھاوا دیا کہ وہ جو اس کی کمزور پوزیشن ہو رہی تھی وہ اس کو مضبوط کرنا چاہ رہا تھا, اور جو رہا سا غزہ پہ اوپر اس کا کنٹرول نہیں تھا, اس کنٹرول کو وہ حاصل کرنا
करना चाह रहा था। लेकिन इस जंग ने बहुत सी चीजों को एक्सपोज भी किया है। इसने एक तो दुनिया की जो दोगलापन है उसको, जो बड़ी ताकतें हैं यूरोप अमेरिका, इनका जो दोगलापन है उसको दुनिया के सामने अया किया है कि यूक्रेन वॉर के ऊपर इनका क्या रवैया है और जो इसराइल और फलस्तीन की वॉर है इसके ऊपर इनका क्या रवैया है कि यहाँ पे उन्होंने मजलूमों का साथ नहीं दिया, नस्लकशी जो हो रही वो थी एक उसका यूएस साथ नहीं दिया। प्रेसिडेंट लेकिन की एक ट्वीट भी आई है, वो भी इस बात की गमाज है कि वो सिर्फ उन्होंने एक साइड की बात की है और इसराइल को यूक्रेन को देने के लिए वो मजीद इमदाद कांग्रेस से अप्रूव करवा रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम असले की फराहमी जो वो भी नहीं रोकेंगे इसराइल को। फिर लेकिन दूसरी बात यह है कि उन्हीं मुल्कों के अंदर उनकी जो आवाम है वो अपनी हुकूमतों के साथ नहीं है। वहां पे जो मिलियंस मार्च हुए हैं उसने ये चीज तो दिखाई है कि दुनिया के अंदर हम मुसलमानों के अलावा जो गैर मुस्लिम थे वो भी निकले कि जो दुनिया की आवाम जो है वो अभी भी अक्सरियत उसकी जो है वो इंसानियत के साथ खड़ी हुई है। तो ये जो इन मुमालिकों के अंदर जो हुकूमतें हैं जब वो इलेक्शन के अंदर जाएंगी तो उनको एक टफ टाइम जरूर देखना पड़ेगा इस सारे रवैये के ऊपर जो उन्होंने इसराइल फलस्तीन की वॉर के अंदर दिखाया है। जी डॉक्टर फारूक आदिल साहब फरमाइएगा सर, कितना बड़ा ब्रेक थ्रू होगा कतर की मुआवनत से और सपोर्ट से अगर ये शॉर्ट टर्म इनका एग्रीमेंट हो जाता है और इस पर अमल दरामद भी शुरू हो जाता है, जो कि खबरें आ रही हैं कि जुम्मे से शायद इसका कोई टाइमलाइन दिया जा सके, तो ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, कितना साय ऑफ रिलीफ होगा फ़लस्तीनियों के लिए? देखिए ये बिल्कुल साय ऑफ रिलीफ तो होगा कि आप 5-6 हफ्तों से खाक और खून में लौट रहे हैं। गज़ा 60% मलबे का ढेर बन चुका है और तकरीबन 16,000 जो अदाद शुमार हैं, कोई 15,500 या कितने 16,000 के करीब पहुंच गए। ये हलाकतें हैं, 10,000 औरतें और बच्चे हैं और बाकी दूसरे अक़वाम मुत्तहिदा डॉक्टर जर्नलिस्ट ये उससे अलग है जी। तो उसमें ज़ाहिर है कि ये एक ब्रेक थ्रू तो होगा, लेकिन गुजारिश ये है कि ताकत की अपनी नफ्सियात होती हैं जी, और ताकत की ये नफ्सियात हमें गज़ा में और फ़लस्तीन में नज़र आ रही हैं कि ताकत है और उसको बेरहमाना तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। यकीनन ठीक कहा शनीला ने, इंसानियत के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब उसको रोकने का क्या तरीका हो सकता है? हम इसी फोरम पर इब्तदा में यहाँ डिस्कस कर चुके हैं कि हमें क्या करना है। हमें करना ये है कि उन कॉर्नर्स की तरफ जाना है, उन मुल्कों की तरफ जाना है जो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अब सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा और दीगर मुल्कों के वज़राए ख़ारजा चीन गए हैं, रशिया जाने वाले हैं या जा चुके हैं। इसके अलावा वो सारे मुल्क लातीनी अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका, इन सारे ममालिक में जाके हमें एक ब्लॉक बनाना चाहिए इसराइल और उसके सरप्रस्तों के खिलाफ। सऊदी वली अहद का जो ब्रिक्स से खिताब था वो भी बड़ी अहमियत बहुत अहमियत का हामिल था जी। उन्होंने भी इसको रोकने और असले को ना प्रोवाइड करने के हवाले से जोर डाला। उन्होंने बिल्कुल जोर डाला और ये काम यानी ये ख्वाब से हकीकत कैसे बनेगा? ये ख्वाब से हकीकत इसी तरह से बनेगा कि वो सारे कॉर्नर जो इस वक्त दुरुस्त बात कह रहे हैं, फ़लस्तीनियों के हक़ में बात कह रहे हैं, इसराइल की जारहियत और उनके सरप्रस्तों की बेज़मीरी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, उन्हें एक प्लेटफार्म पे ले आए। इन सरगर्मियों को मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, नौशाद साहब ये फरमाइएगा कि इसराइल की एक हिस्ट्री रही है कि वो जिस जगह पे जाता है, या वो गोलान हाइट्स हों या वो फ़लस्तीन का बाकी इलाका हो, वेस्ट बैंक को भी अगर हम देख लें तो वो फिर इलाके छोड़ता नहीं है। अब नॉर्दर्न गज़ा के अंदर वो काफ़ी उसने पेनिट्रेट कर लिया है, तो क्या अगर ये आरजी जंगबंदी होती है और उसके बाद मुस्तकिल जंगबंदी का रास्ता निकाला जाता है तो क्या इसराइल नॉर्दर्न गज़ा को विकेट कर देगा या उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक कि हमास का साथ उसका मुकाबला जारी नहीं रहता? देखिए यासिर, ये तो बात अमेरिका भी बता चुका है, उनके तर्जुमान की तरफ से ये बात आ चुकी है कि इसराइल जो है वो जहां तक पहुंच चुका है वो वहां से पीछे नहीं हटेगा। वो वहां पे सिक्योरिटी के नाम पर वहीं रहेगा। और ये आपने दुरुस्त कहा है कि वो जहां गया है फिर वो वहां से वापस निकला नहीं है। यकीनन वो वहां से किसी सूरत बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि देखिए दुनिया अमेरिका को सुपर पावर समझती है और उसके साथ जो बड़ी ताकतें हैं जिसमें जिसको यूरोप भी के ममालिक शामिल हैं, उन तमाम के ऊपर अगर आप गौर करें तो मुझे तो माजरत के साथ ऐसे लगता है कि वो जो है ना सारे के सारे इसराइल के महकूम हैं।
میں نے جس طرح سے جو امریکیوں کی دوڑیں لگتی دیکھی ہیں، جیسے وہ انہوں نے وہاں پہ وزٹ کیا ہے، جیسے برطانوی جو وزراء ہیں انہوں نے وزٹ کیا ہے، یا دوسرے جو یورپی ممالک کے لوگ ہیں جو حکام ہیں جو حکومت کا حصہ ہے، انہوں نے جس طرح سے وزٹ کیا اس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ ہو یا یورپ ہو، یہ سب کے سب جو ہے وہ اسرائیل کے محکوم ہیں. تو ایکچولی دراصل تو اس وقت جو سپر پاور ہے وہ اسرائیل نظر آ رہی ہے. اب جب اسرائیل کی جو پوزیشن ہے وہ کسی صورت وہاں سے واپس نہیں ہٹے گا اور وہ مغربی کنارے کی طرف بھی بڑھ رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی یاد ہوگا یہ بات کہی تھی کہ بیسیکلی دراصل وہاں پہ آئل ریزروائرز ہیں اور اس کا چونکہ وہاں سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس لیے اس نے ایک بہانہ تلاش کر لیا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ جو اسرائیل کر چکا ہے، یہ جو ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے بات کی ہے کہ جو پیلسٹائن کے حق میں جو جتنے بھی ممالک ہیں ان کو ایک بلاک بنانا پڑے گا، انہیں اجتماعی آواز اٹھانی پڑے گی، انہیں یہ بات کرنی پڑے گی جو سعودی عرب نے کی ہے، جسے امریکہ نے اگرچہ ریجیکٹ کر دیا ہے کہ جی اسلحے کی فراہمی نہیں روکی جائے گی، لیکن یہی وہ معاملہ ہے جس کے اوپر بات آگے بڑھانی چاہیے. اور سب سے زیادہ پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام ممالک کو سفارتی تعلقات ختم کرنے چاہیے، اسرائیل سے تو خاص طور پر، اور باقی ممالک کو بھی ذرا اس معاملے کے اوپر تھوڑا سخت الفاظ میں بات کی جانی چاہیے کہ یہ سفارتی تعلقات اس بنیاد پر نہیں چل سکتے کہ آپ لوگ جو ہے وہ انسانیت کا قتل کرتے چلے جائیں اور ہم بطور انسان جو ہے وہ آپ کا ظلم سہتے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. خاص طور پہ آغا صاحب، قطر کی جو انوالومنٹ ہے، قطر نے جس طرح سے پورے عرصے کے اندر پلے کیا ہے، شروع سے ہی ہم نے دیکھا کہ جو آئس بریک ہوتی ہے وہ بھی قطر کے اقدامات سے ہی ہوتی ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ فیوچر کے اندر قطر ہی کوئی ایسا بڑا کردار ادا کر سکتا ہے جس سے مستقل طور پہ جنگ بندی کی طرف ان دونوں فریقوں کو لے جایا جا سکے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میرا ذاتی یہ خیال یہ ہے کہ یہ 4 دن کی جنگ بندی کہا گیا ہے، اب اس میں 1 دن اس نے اور لے لیا ہے اسرائیل نے، کیونکہ جو لسٹ دی ہے حماس نے لوگوں کی جو اسرائیل کے پاس ہے، اور یعنی کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ لوگوں کی حالت اتنی بری ہے کہ وہ پیش ہی نہیں ہو سکتے ہیں. ان کو جب ہینڈ اوور کیا جائے گا تو پھر دنیا دیکھے گی نا. یعنی ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ وہ لوگ جو فلسطینی ہیں جی اسرائیل کے پاس ہیں جی ان کی لسٹ دی ہے حماس نے کہ یہ ہمیں واپس کیے جائیں، جی ان کی حالت وہ نہیں ہے کہ انہیں میڈیا کے سامنے لایا جا سکے. بالکل ان کی حالت ایسی ہے، جبکہ میں نے بہت دفعہ واگا بارڈر کے اوپر کور کیا تھا جب پاکستانی جو ہے انڈیا کی اپنا اس سے رہا ہو کے آتے تھے جیلوں سے، تو وہ بالکل ایب نارمل ہو چکے تھے، بالکل ان کا دماغ ختم. سر یہ وجہ ہے کہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ جی بالکل، اس میں ون آف دی ریزن ہے. جہاں تک ہم نے بات کی ہے ٹروس کی یا پرماننٹ سیز فائر قطر کے کردار کی، دیکھیں جی قطر اپنا کردار ادا کر رہا ہے. جیسے ہمارے دوستوں نے آپ نے بھی ایکسپلین کیا، سعودی عرب اور باقی کنٹری جو ہے وہ یعنی کہ ڈور ٹو ڈور P5 کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں. ایکچولی وہ جو بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، وہ ان کا ایک گروپ بنا ہے جو P5 تمام P5 کے پاس جائے گا. رشیا کے پاس میرے خیال میں وہ فرانس جائیں گے، تو سارے P5 کے پاس جائیں گے. وہ سب ہم کام کر رہے ہیں. لیکن جب نتن یاہو نے اپنا نیا جو میپ ہے دکھایا تھا UNGA کی اس میں اسمبلی میں، جس کے بیچ میں فلسطین نہیں تھا، دنیا میں سے کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، کسی نے بھی نہیں. تو یہ مجھے اب یہ لگتا ہے کہ میرے منہ میں خاک، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر کے ہی چھوڑے گا. بس میں یہی کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. میں اس میں ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بڑی طاقتیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ویسٹرن پاورز ہو گئے، امریکہ ہو گئے یا پاور سینٹرز دنیا کے ہو گئے، ان کی جانبداری کیا بہت بڑی وجہ ہے کہ اس وقت تک مستقل طور پہ جنگ بندی نہیں ہو پا رہی؟ اور جو ریجنل پاورز ہیں ان کے جو کردار ہے وہ کیا مستقل جنگ بندی کی جانب اس سارے پوائنٹ کو، اس سارے پروسیس کو لے کے جا سکتی ہیں، جبکہ جو بڑی پاورز ہیں وہ جانبدار ہوں، غیر جانبدار نہ ہوں؟ یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو جنگ بندی فوری نہیں ہو سکی اور اس کے اندر انسانی علمیے روز ایڈ ہوتے رہے، عورتیں، بچے، اور جو کولیٹرل ڈیمیج ہے وہ بہت بڑا ایک انسانی ضمیر پہ سوال ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ اسرائیل نے جو جنگ، اس کے مقاصد جنگ کے سے پوچھتے، وہ اپنے اتحادیوں کو بتائے ہیں کہ یہ ہمارے مقاصد ہیں، اس ٹائم لائن میں یہ ہے. اور اب ایک شروعات یہ ہے
کہ 4-5 دن کا سیز فائر اس جانب ایک اچھی پیش رفت ہے، لیکن اس نے دو چیزیں جو ہیں بڑی کھل کے سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ کہ اسرائیل نے جتنا بھی اپنا دفاع مضبوط کیا ہے اور جتنا بھی وہ اس کا سیکیورٹی نیٹ ورک، ڈیفنس نیٹ ورک مضبوط ہے، اس کے اندر ایک بریچ آئی ہے اور ایک فیلئر ہوا ہے. یہ ثابت ہو گیا ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹر حماس اور حزب اللہ جیسے چاہے وہ آئرن وال ہے یا جتنا بھی وہ ناقابل تسخیر ہے اس کو کر سکتے ہیں. تو یہ جو ولنریبلٹی ہے یہ اسرائیل کو پوسٹ وار بھی ہانٹ کرے گی. دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ جو ریجنل پاورز ہیں، جو گلوبل پاورز ہیں کسی نہیں کر سکی، تو ہمیں یہ سوال بھی اٹھانا چاہیے کہ ہم بھی ان عالمی طاقتوں کے الائز ہیں. ساری جو منافقتیں ہیں ہم ویسٹ پہ نہ ڈالیں. ہمارا بھی اتنا وزن ہونا چاہیے تھا کہ ہم جنگ بندی کی طرف جاتے اور وہ نہ ہوتے. صرف اسرائیل تو ایک ملک ان کا ابھی تو بات ہوئی یہاں پہ کہ قطر کوشش کر رہا ہے، سعودیہ کوشش کر رہا ہے، اپنے تئیں کوششیں کر کے وہ اس لیول تک لے آئے ہیں کہ 4 دن کی تو کم از کم جنگ بندی تک لے کے آئے. اگر دیکھا جائے تو قطر ہی اس کو لیڈ کر رہا ہے. جی تو اب قطر کا جو یہ دیکھیں کہ طالبان ٹاکس میں بھی ان کا ایک کی رول تھا جی، اور حماس کے ساتھ بھی ان کے کچھ روابط ہیں. تو اس جنگ کے بعد ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ حماس کو سے بھی اب مسلمان معاشروں میں جو علمی فکری ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ اس کے مقاصد کیا تھے. کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ جو فلسطین ہے اسے 2 اسٹیٹ سلوشن میں کنسیشن دلائی جائیں؟ تو کیا جنگ کے بعد بھی اس کنسیشنز کی طرف کوئی آمادگی نظر آ رہی ہے؟ اگر نہیں آ رہی تو ہم جو مسلمان ملک ہیں اور جو ہمارے اتحادی ہیں یورپ امریکہ میں، کیونکہ دیرپا امن اس سلوشن کے ذریعے ہے 2 اسٹیٹ سلوشن، اس کی جانب ہمیں مؤثر حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جلدی سے ایڈ کر لیں. میں نے ایک جملہ کہنا ہے، میں آغا صاحب کے سارے تجزیے سے متفق ہوں. آخری جملہ یہ تھا کہ اب یہاں سے واپس نہیں جائے گا اسرائیل. جب سوویت یونین افغانستان آیا تھا تو اس وقت بھی بعض لوگ کہتے تھے کہ جہاں سوویت یونین چلا جاتا ہے کبھی واپس نہیں جاتا. پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہ واپس گیا. اب ہم بھی اگر عزم صمیم کریں اور جس طرف چل پڑی ہے ہماری مسلم دنیا ایک بلاک بنانے کی طرف، اور ہم عزم کر کے پورے ارادے کے ساتھ کریں تو کچھ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ واپس نہ جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور تاریخ نے بتایا کہ حضرت عمر نے اور اس کے بعد سے پھر صلاح الدین ایوبی نے بھی کس طرح سے واپس لیا تھا، واپس تو لیا جا سکتا ہے. جناب آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام پینلسٹ کا. آج کے دونوں موضوعات کو آپ نے بڑے زبردست طریقے سے سمیٹا ہے. پروگرام باخبر سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے